بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. آج اللہ رب العالمین ان کی توفیق اور عنایت سے زکوٰۃ کے موضوع پر جو ساتھی بات سننے کے لیے کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس بات کا پہلا حصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ فرض ہے، اور اسلام کے جو 5 ارکان ہیں جن پر اسلام قائم ہے اور جس کو ادا کرنے سے ایک شخص مسلمان بنتا ہے، اسلام کی عبارت بھی ان 5 پر قائم ہے، اور مسلمان بھی تب بنتا ہے جب ان 5 پر وہ عمل کرتا ہے، اور ان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ اور یہ جو زکوٰۃ ہے یہ صرف اس امت پر فرض نہیں کی گئی، بلکہ ہم سے پہلے بھی جو امتیں تھیں، پہلے جو انبیاء اور رسول آئے، ان کی شریعتوں میں بھی زکوٰۃ وہ واجب تھی، موجود تھی۔ اللہ جل شانہ سورہ مریم میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے، انہو کان صادق الوعد، یقیناً وہ اپنے وعدہ کو پورا کرنے میں سچا تھا، وکان رسولا نبیا، اور وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ حکم دیا کرتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کی ادائیگی کا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ تھے اپنے رب کے پاس ایسے مقام و مرتبے والے کہ ان کا رب ان سے راضی تھا۔ تو اس چیز کا حکم دیا جاتا ہے جو واجب ہو، جس کا کرنا ضروری ہو۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے مالوں میں سے لیجئے، کیا لیجئے؟ صدقۃ، صدقہ لیجئے، اور یہاں صدقہ سے مراد وہ والا صدقہ نہیں جسے ہم خیرات سمجھتے ہیں، بلکہ یہاں صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے۔ عربی زبان میں جو صدقہ کا لفظ ہے وہ زکوٰۃ جو واجب ہے، اور اسی طرح جو خیرات جسے ہم کہتے ہیں، ان دونوں پر صدقہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یہاں مراد ہے کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ لیجئے، تو ہوگا کیا؟ تطہرہم بہا، آپ جب صدقہ ان سے لیں گے تو آپ کا یہ لینا انہیں پاک کر دے گا،
وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور اس کا مفسرین نے کہا وَتُنَمِّي بِهَا أَمْوَالَهُمْ، کہ آپ ان کا صدقہ لیجئے، ایک تو آپ کا ان سے زکوٰۃ لینا انہیں پاک کرے گا، اور دوسرا آپ ان سے زکوٰۃ لیں گے تو آپ کا یہ زکوٰۃ لینا ان کے مالوں میں کثرت، اضافے اور زیادتی کا سبب بنے گا۔ وصل علیہم، اور پھر ان کے لیے دعا کیجئے، ان صلاتک سکن لہم، یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون، اطمینان اور راحت ہے۔ تو زکوٰۃ جو دینے والا ہے وہ جب زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ اللہ کے رسول کی دعا کو حاصل کرتا ہے۔ اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، لیکن امید ہے جو اس نیت سے دے گا اللہ رب العالمین اسے آپ کی دعا سے بھی محروم نہیں فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری اور امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما و حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف روانہ کیا تھا، لوگوں کو قرآن و سنت، توحید اور سنت کی دعوت دینے کے لیے۔ اب یہ دیکھتے جائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ روانہ کر رہے ہیں اور معاذ بن جبل اس امت کے بہت بڑے عالم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب علماء جمع ہوں گے تو سارے علماء میں معاذ بن جبل سب سے آگے ہوں گے۔ تو اتنی بڑی شخصیت کو روانہ کیا اسلام کی دعوت دینے کے لیے، تو انہیں بھیجنے سے پہلے چند باتوں کا حکم دیا۔ اب یہ ساری صورتحال اس کو سامنے رکھتے ہوئے ذہن میں یہ بات لائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب جن باتوں کا حکم حضرت معاذ کو دیں گے وہ باتیں کتنی اہم ہوں گی، کتنی اہم ہوں گی وہ باتیں۔ حدیث لمبی ہے لیکن اس میں سے ہم جو ہمارے موضوع سے متعلق بات ہے وہ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ، تم ایسی قوم کے پاس سے گزرو گے یا ان کے پاس پہنچو گے جو اہل کتاب ہیں، اہل کتاب ہیں یعنی کتاب والے ہیں، نصرانی یا یہودی ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ انہیں اس بات کی دعوت دو کہ گواہی دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اگر وہ آپ کی یہ دعوت قبول کر لیں یعنی کلمہ شہادت اس کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے انہیں یہ بتلانا ہے کہ اللہ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور پھر اگر وہ آپ کی اس بات کو قبول کر لے، آپ کی اطاعت کر لے، تو پھر انہیں کہنا کہ اللہ نے آپ پر صدقہ فرض کیا ہے، اور صدقہ سے مراد یہاں کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ کیا کرنا ہے؟ فرمایا تؤخذ من اغنیائہم فترد فی فقرائہم، ان کے امیروں سے لیا جائے گا اور انہی کے غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کے لیے، اسلام قبول کروانے کے لیے بھیجتے تو اس میں دیکھیے اس بات کی اہمیت کتنی ہے کہ جب نماز، کلمہ شہادت، نماز دونوں قبول کر لیں تو تیسری بات انہیں کہیے کہ وہ زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، اس کو ادا کریں۔ اب جو مسلمان ہو اور زکوٰۃ نہ دے، مسلمان ہو اور زکوٰۃ نہ دے، تو اگر اسلامی حکومت ہو
تو وہ اس سے زکوٰۃ زبردستی وصول کرے گی، اگر نہ دے گا تو اسلامی حکومت اس کے ساتھ لڑائی کرے گی اور اس سے زکوٰۃ وصول کرے گی۔ اور اس سلسلہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے عمل سے اس بات کو اس طرح ثابت کیا کہ کسی شک و شبہ اور ابہام کو باقی رہنے نہیں دیا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں خلیفہ بنایا گیا، تو سارے جانتے ہیں عرب میں عام طور پر ارتداد کی لہر پھیل گئی، بہت سے جو مسلمان ہو چکے تھے دوبارہ کافر ہو گئے، اور بہت سے ایسے تھے جو انہوں نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اب کسی سے ڈرنے کی دبنے کی ضرورت نہیں، تو جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے تھے انہوں نے کھلے عام انکار کیا کہ اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اور زکوٰۃ کا وصول کرنا اصل میں اگر اسلامی حکومت ریاست ہو تو یہ اس کا کام ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ نظام ہے، بندوبست ہے، اس کے لیے احکام ہے، اس کے لیے اصول و قواعد۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ اس طرح حالات ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حکم دیا کہ ان لوگوں سے زکوٰۃ وصول کی جائے اگرچہ ان کے ساتھ لڑائی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عرض کیا کہ ابو بکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے لوگوں کے ساتھ قتال کا، جہاد کا، لڑائی کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ کہیں لا الہ الا اللہ، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس نے اپنے مال کو، اپنی جان کو مجھ سے بچا لیا ہے۔ وحسابہ علی اللہ، اور اس کے بعد اس کے جو باقی اعمال ہیں یا اس کے جو اندر کی باتیں ہیں جو ہمارے سامنے نہیں، وہ اس کا حساب اللہ جل شانہ اس سے خود لیں گے۔ تو اے ابو بکر، یہ لوگ اگرچہ زکوٰۃ نہیں دیتے لیکن انہیں لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے، اور اس میں آج ہمارے لیے بڑا سبق اور درس ہے۔ ایک بڑی تعداد اور خاص طور پر جن کا مال بہت زیادہ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں زکوٰۃ نکالی 2.5% تو ساتھ ہی اس طرح نیچے آئیں گے، کیا کریں گے ہم؟ بڑی مشکل ہے، دینی مشکل ہے۔ تو کیا ہوا؟ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، ہم مسلمان ہیں، اور پھر نہ دینے والے ان کا جنازہ بھی پڑھتے ہیں، انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن کرتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا کہ ابو بکر، ان لوگوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس نے اپنے مال کو، اپنی جان کو بچا لیا ہے، تو آپ کیسے لڑائی کریں گے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا واللہ لاقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں اس سے ضرور لڑائی کروں گا جس نے نماز کو اور زکوٰۃ کو علیحدہ کر دیا، جس نے دونوں کو، یعنی نماز ادا کرتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، میں اس سے لوں گا، اور اگر نہیں دیتا تو لڑ کے اس سے لوں گا۔ اور پھر فرمایا زکوٰۃ جو ہے حق المال، یہ مال میں اللہ کا حق ہے۔ اور پھر اس کے بعد اپنا تاریخی جملہ فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر وہ اونٹ کی ایک نکیل جو زکوٰۃ میں دیتے تھے، اگر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، اب نہ دیں گے تو میں لڑ کر ان سے وہ نکیل بطور زکوٰۃ ضرور حاصل کروں گا۔ اب
اس مختصر سے وقت میں یہ بھی سنتے جائیں کہ زکوٰۃ جو نہیں دیتا، یہ حدیث مبارک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا عمل یہ بتاتا ہے کہ اس کا اسلام باقی نہیں رہا ہے، اس کا اسلام باقی نہیں رہا ہے، اور آخرت میں اس کا کیا حشر ہوگا، کیا سلوک ہوگا۔ امام بخاری اور امام مسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ بیت اللہ کعبۃ اللہ کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، یعنی ابو ذر کو دیکھا، تو فرمایا ہم الاخسرون ورب الکعبہ، وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے۔ حضرت ابو ذر وہ کہتے ہیں میں آیا اور آ کر بیٹھ گیا، فلم اتقار ان قمت، لیکن آپ نے جو یہ بات فرمائی کہ وہی خسارہ پانے والے ہیں رب کعبہ کی قسم، کہتے ہیں مجھے اطمینان نہیں، میں سکون چین سے بیٹھ نہیں سکا، یہاں تک میں اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان، بتائیے وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جن کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، ہم الاکثرون مالا، مال و دولت اس کے ڈھیر ہے، لیکن وہ شخص، پھر آپ نے اشارہ کیا ہکذا 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 وہکذا، پھر آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا مگر وہ لوگ جنہوں نے ایسے 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 اور ایسے کیا۔ اور حضرت ابو ذر وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہاتھوں سے اشارہ یعنی اپنے آگے کی طرف، اپنے پیچھے کی طرف، اپنے دائیں طرف اور اپنے بائیں طرف کیا، یعنی جن کے پاس مال ہے وہ خسارے والے ہیں، مگر وہ لوگ جو خرچ کیسے کرتے ہیں، ایسے بھی ایسے بھی ایسے بھی ایسے بھی، یعنی خرچ کرتے ہیں ہر طرف اور کثرت سے خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور ابو ذر ایسے لوگ بڑے تھوڑے ہیں، ایسے لوگ بڑے تھوڑے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ہر اونٹوں والا، گائے بھینسوں والا، بکروں والا، اور بکروں میں یہ بکرے بھیڑ دمبے سب کچھ شامل ہیں، اونٹوں والے، گائے بھینسوں والے، بکرے بکریوں والے، فرمایا ان میں سے جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے ان کی، وہ قیامت کے دن آئے گا تو یہ اونٹ، یہ گائے اور یہ بکرے، یہ دمبے اس دنیا میں جب ان کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی تھی، ہوتے نا کاروبار کرتے ہوئے، کبھی گائے اونٹ بیل زیادہ ہو گئے، کبھی تھوڑے ہو گئے، فرمایا قیامت کے دن آئے گا تو جو وہ کام کرتا تھا، اونٹ تھے، گائے تھے، بکرے تھے، وہ جب دنیا میں اس کے پاس ان کی تعداد سب سے زیادہ تھی وہ لائے جائیں گے، اور جب اس کے پاس وہ سب سے صحت مند تھے، چاقو چوبند تھے، اس حالت میں انہیں لایا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا، اس کو بٹھایا جائے گا، کہاں بٹھایا جائے گا؟ ساری دنیا کے سامنے، اور بعض روایات میں ہے کہ اسے لٹایا جائے گا، اور کیا ہوگا، وہ آئیں گے اور جن کے سینگ ہے وہ سینگوں کے ساتھ اپنے مالک کو ماریں گے، اور جن کے سینگ نہیں ہے وہ اپنے قدموں کے ساتھ انہیں روندیں گے۔ اور ارشاد فرمایا یہ ایک بار ہوگا، 100 گائے تھی، 100 اونٹ تھا، 200 بکری تھی، ان میں سے ایک بھی پاؤں کے نیچے روندے یا اپنے سینگ مارے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، جب 100 200 مارے
پھر کتنی دیر ماریں گے؟ فرمایا جب جتنے تھے اس کے پاس وہ سارے لائے گئے، ان سب نے اسے سینگوں سے مارا، پاؤں سے روندا۔ جب وہ ختم ہو جائیں گے تو یہ کام دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ جب ختم ہو جائیں گے تو یہ کام دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ کب تک؟ حتی یقضی بین الناس، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں ہو جاتا، یعنی کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے جہنم میں جانا ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ یہ کام کب تک ہوتا رہے گا؟ فرمایا اس دن میں، سارا دن ہوتا رہے گا، وہ دن کہ جس کی لمبائی کتنی ہے؟ 50,000 برس ہے۔ تو 50,000 برس زکوٰۃ نہ دینے والا اس عذاب میں مبتلا اور گرفتار رہے گا۔ اور ایک اور روایت میں امام مسلم رحمہ اللہ تعالی وہ اضافہ کرتے ہیں کہ وہ شخص جس کے پاس خزانے ہوں گے اور وہ خزانوں کا حق ادا نہیں کرتا، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتا، تو اس کا خزانہ قیامت کے دن گنجا سانپ بن کر آئے گا، اور وہ سانپ اس کے پیچھے بھاگے گا منہ کھول کر، اور وہ اس کے آگے آگے بھاگے گا، اور سانپ پکارے گا کہ ادھر آؤ، اپنا خزانہ لے لو، اپنا خزانہ پکڑ لو، میں تمہارا خزانہ ہوں جس میں سے تم اللہ کا حق زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ جب وہ دیکھے گا اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو وہ جسم بچاتے ہوئے صرف اپنا ہاتھ اس سانپ کے منہ کے دے گا، اور فرمایا سانپ چبا چبا کے اس کا ہاتھ کھا جائے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ ابتدا ہاتھ سے کرے گا اور اس کے بعد سارے جسم کو روند کر کھا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔